شہزادی فاطمہ پہنچائے جا رہے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور آپ پہچانیے۔ برادر عزیز نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ایام فاطمیہ کا ایک مجلس ہوتی تھی چھوٹی بہت، ہر جگہ ایسا ہی تھا، 3 تاریخ کی مجلس ہوتی ہے، جانتے تھے آج شہادت کا دن ہے، کوئی خوشی کا کام نہ کرو، بی بی کی شہادت ہے۔ لکھنؤ جیسے مرکز کی بات کر رہے تھے، کیا سمجھتے ہیں؟ گاؤں دیہات قریے کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے سے کسی محلے کی بات نہیں ہو رہی۔ لکھنؤ جہاں پر مرجعیت رہی ہے نا، لکھنؤ جہاں پر غفران نواب، غفران معاب اور بڑی بڑی مرجعیت جہاں پر رہی ہے، جہاں عراق سے لوگ آتے تھے علم لینے کے لیے، آج عراق جاتے ہیں علم لینے کے لیے، کل عراق سے لوگ آتے تھے لکھنؤ میں علم لینے کے لیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ احترام شاید نہیں کیا کہ علم وہاں سے چھین لیا گیا ہے نا۔ تو لہٰذا عظمت شہزادی کونین یہ در جلانا نہیں ہے کہ در جلا دیا، کہاں در جلایا، ذرا اس کے بارے میں غور کریں۔ فاطمہ کا گھر کوئی شاہراہ پہ نہیں تھا، فاطمہ کا گھر کسی کوچے گلی پہ نہیں تھا، فاطمہ کا دروازہ کہیں سڑک پہ نہیں کھلتا تھا، فاطمہ کا دروازہ مسجد النبی میں کھلتا تھا، جسے ظالموں نے جلا کر احترام مسجد کو پہلے ختم کیا اور اس کے بعد اس بی بی کے فضائل کو روکنے کے لیے سارے کام کو انجام دیا۔ ہاں ذرا غور کریں، اس بی بی کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہے۔ بی بی کی بابا کی شہادت کے بعد شہزادی پہ ظلم ڈھایا گیا، اس ظلم کو آپ درک نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ شہزادی پہ کون کون سا ظلم ڈھایا گیا بابا کی شہادت کے بعد۔ شہزادی شہادت کے بعد مسجد میں جاتی تھی، وہاں جا کر قبر رسول کے قریب بیٹھتی تھی اور بیٹھنے کے بعد اپنے بابا پہ گریہ کرتی تھی۔ ایک درخت تھا جس درخت کے سائے میں شہزادی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گریہ کرتی تھی۔ ظالموں کو اتنا گوارا نہ ہوا کہ قبر رسول پہ فاطمہ جا سکے اور ایک سائے میں بیٹھ سکے، اس درخت کو ظالموں نے کاٹ دیا، لیکن شہزادی اس درخت کے کٹنے کے بعد اپنے بابا کے روضے پہ جاتی رہی اور زیارت کرتی رہی۔ میں کہوں گا شہزادی پھر بھی اب خوش قسمت ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھ کر چادر اوڑھے رہتی تھی، اگر جو سورج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ پر کرنے ڈال دیتا، سورج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ پر اپنی کرنے ڈال دیتا، یہ شہزادی یقیناً آپ جو ہے ایک سائے سے ہٹ کر دھوپ میں بیٹھ کر بابا کو دنوں رات روتی تھی۔ لیکن ذرا کربلا کے باہر، ارے کوبائے شام آئیے، ارے آپ کی بیٹی یہاں، ارے براہ راست جزاکم ربکم اللہ کو کسی خیر میں ڈالو لائے سوائے کرنے والے محمد کیا جاتا ہو۔ اے بی بی آپ مدینے میں ہے، آپ پر ظلم ہوا بی بی، آپ نے دھوپ میں بیٹھ کر بابا کا ماتم کیا بی بی، لیکن ہے بی بی جب یہ قافلہ مدینے سے قباء شام پہنچا ہے نا تو شہزادی زینب کلثوم کے سر پہ ردا نہیں تھی، اور آپ کو پتا ہے نا کہ امام سید سجاد کو وہ بھاری طوق اور زنجیر اور وہ طوق اور بیڑی پہنائی گئی تھی۔ امام سید سجاد کو کہاں ٹھہرایا جاتا تھا پتا ہے آپ کو؟ امام سید سجاد کو ارے جہاں سخت دھوپ ہوتی تھی اور رب کی چلچلاتی دھوپ وہاں سجاد کو بیٹھا دیا جاتا تھا، اور جب دھوپ سے ارے لوہے کی طوق، ارے لوہے کی بیڑیاں، ارے لوہے کی ہتھکڑیاں ارے جب گرم ہونے لگتی تھی سجاد برداشت نہیں کرتے تھے، ارے زینب کہتی تھی اے بیویو اور سجاد کو گھیر لو، ارے کم سے کم تھوڑا سایہ پڑ جائے، تھوڑا سایہ پڑ جائے تاکہ میرا سجاد، ارے میرا سجاد ان گرمی حرارت سے بچ جائے۔ شہزادی یقیناً آپ پہ بڑے مسائل ڈھائے گئے ہیں، آپ ام المسائل کہلاتی ہے، آپ مسائل کی ماں بھی ہے، آپ پہ وہ مصیبتیں پڑی، خود آپ نے اپنا مرضیہ پڑا، سبت الایام صاحب یوانا سبت الایام ثم لیالیا، اے بابا ارے آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی، اگر دن پہ پڑ جاتی تو دوسرے رات کے تاریخی میں بدل جاتی۔ اے بیوی آپ پہ مصیبتیں یقیناً پڑی، لیکن بیوی آپ کے بابا کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم جو ہوا علی موجود تھے، لیکن جب شہزادی زینب کلثوم پہ ظلم ہو رہا تھا ایک علی وہاں موجود تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار طوق تھا۔ علی اپنے خوبیوں کو پتا نہ سکا ظلم و تشدد سے۔